مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ اب یہ اتنا ہیوج شعبہ ہے. دیکھیں ایک مدرسہ بنانا، 2 مدرسے بنانا واقعی بڑی بات ہے، مگر آپ کو جان کر حیرت ہوگی 4300 سے زیادہ مدرسے بن چکے ہیں. جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے 4300 ہیں، 4300 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ کی برانچز ہیں پوری دنیا میں. کہاں کہاں آپ دیکھتے جائیں کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ ہے، جس میں بچے آ کر حفظ قرآن کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں. اور ماشاءاللہ اب اس وقت اگر ہم بات کریں تو 2 لاکھ سے زیادہ بچے رائٹ ناؤ بھی بچے بچیاں جو ہیں وداؤٹ اینی فیس قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اب تک اس کا رزلٹ کیا ہے؟ بات وہی ہو رہی ہے کہ بھائی آپ کی پرفارمنس کیا ہے. تو اللہ کی رحمت سے 92,000 سے زیادہ 92,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. یعنی اگر میں کبھی کبھی تصور کرتا ہوں کہ ایک حافظ قرآن کا اگر صرف اجتماع ہم کال کریں کہ غیر حافظ الاؤ نہیں ہے، تو کون سا اسٹیڈیم، کون سا گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا جس میں 92,000 حافظ قرآن جمع ہو جائیں. اچھا یہ اس کے علاوہ 2 لاکھ تقریباً 2,94,000 یعنی اپروکسیمیٹلی 3 لاکھ بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے. اب آپ ذرا سوچیں 4300 سے زیادہ صرف مدرسوں کو، مدرسۃ المدینہ کو مینج کرنا، اس کا سسٹم چلانا، ہزاروں قاری صاحبان تو ہزاروں کا مدنی عملہ، پھر اس کے یوٹیلیٹی بلز کتنے ہوں گے؟ 4300 عمارتیں ہو گئی نا، 4300 ڈپارٹمنٹ ہو گئے. تو ان ڈپارٹمنٹس یا ان اداروں کا جو کچھ ایکسپینڈیچر ہے وہ دعوت اسلامی بیئر کر رہی ہے. لیکن وجہ وہی ہے کہ یہ سوسائٹی کی نیڈ ہے. آج اگر ہم قرآن نہیں پڑھائیں گے، بچے ہمارے حافظ نہیں بنیں گے، ناظرہ نہیں پڑھیں گے، تو یہ بات تو طے ہے نا کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارے بچے قرآن پڑھ کر ہی ایصال ثواب کر سکیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے موبائل کے سافٹ ویئر کھول کر جو آج سارا دن بچے جس میں لگے ہوئے رہتے ہیں اس کا ثواب ہمیں ملے. رمضان آ رہا ہے نا راجی، دنیا تراویح ڈھونڈے گی، حافظ صاحب ڈھونڈے گی. دعوت اسلامی نے صرف تراویح پڑھانے کے لیے حافظ نہیں دیے، سماعت کے لیے حافظ بھی دیے. ضروری تھے نا. میں نے حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے 2 حافظ ان کی سماعت وہ سننے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو ایک ایک جگہ پر دعوت اسلامی 2 3 حافظ پرووائڈ کرتی ہے. اللہ کا شکر. کراچی کی اگر بات کریں تو کچھ عرصہ پہلے تو کراچی میں حافظ نہیں ملتے تھے، دوسرے شہروں سے بلانے پڑتے تھے. مگر آج اللہ کی رحمت سے 92,000 حافظ قرآن. مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 سال یا 4 سال پہلے کارکردگی آئی تھی کہ اس سال یعنی بیفور 3-4 ایئرز، یعنی 3-4 سال پہلے پاکستان میں جتنے لوگ تراویح سنا رہے ہیں ان میں 22-23 ہزار حافظ وہ تھے جو دعوت اسلامی کے مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی اس سوسائٹی کی نیڈ تھی جو دعوت اسلامی نے پوری کی. پھر ناظرین چلتے ہیں، یہ 2 دعوت اسلامی کے ماشاءاللہ 2 بڑے شعبے ہیں. جی آپ کی بڑی میں نے دیکھا ریلیشن رہا ہے مدرسۃ المدینہ کی مجلس کے ساتھ. اتفاق سے ابھی کچھ دنوں پہلے مدرسۃ المدینہ کے ناظمین کا مشورہ تھا، تو ایسے تعارف ہو رہا تھا. تو آگے والے سے جب پوچھا تو کہا میں نشتر پاک کا مدرسۃ المدینہ حافظ ہوں. اب جیسے نشتر پاک کا کہا نا، مجھے یاد ہے کہ 91 کیونکہ جب نیا مدرسہ ہمارا شو مارکیٹ پہ فرسٹ برانچ تھی تو اس میں ہماری وہ اسمبلی ہوتی تھی شروع کی، دعائے مدینہ جس کو ہم بولتے تھے. تو ہم باقاعدہ علاقے سے اس دعائے مدینہ کو دیکھنے جاتے تھے کہ یار دیکھو یار یہ ایک نیا انداز کہ تلاوت، نعت، دعا، اسمبلی جس کو لوگ کہتے ہیں ہماری یہ دعائے مدینہ ہوتی ہے. واہ. تو میں جب دوسری برانچ تھی تو مجھے یاد ہے کہ گلزار حبیب میں ہمارے باپو شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک اجلاس بلایا تھا. تو اس میں اجلاس بولتے تھے تو کہا کہ بھائی مبارک، دعوت اسلامی اپنا دوسرا مدرسہ شروع کر رہی ہے اور نشتر پاک کا افتتاح ہوگا اور ہم کراچی میں ایسے 20 مدرسے کھولیں گے. 91 کی بات. 91 کے. اچھا. تو ہم نے نعرے لگائے تھے کہ 20 مدرسے کھولیں گے. آج صرف کراچی سے 600 پلس اور جیسے 4300 کراچی میں صرف 600 پلس. اللہ اکبر. ایک شہر کراچی میں 600 سے زیادہ مدرسے الحمدللہ دعوت اسلامی کے موجود ہیں. اور یہ سب وہ ہیں جو مدرسۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے. مدنی منوں کے اور مدنی منیوں جی ایسا ہی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان وہ تو اور بالغات وہ الگ ہے. جی وہ تو بالکل ابھی آتے نا انشاءاللہ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل وائز آج ہمارے ذمہ داران بھی سمجھے کہ جس دعوت اسلامی سے میرا آپ کا تعلق ہے پہلے یہ تو پتا ہو کہ وہ کام کتنا بڑا کر رہی ہے. یعنی ہم اس تنظیم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کا شاید صحیح تعارف ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. ہم سب کو علم آ جائے تاکہ ہم بتا سکیں. پچھلے دنوں ایک ہمارے وہ جو مجلس رابطہ کے اسلام پہ ایک شخصیت کو لائے جو فیکٹری اونر ہے، دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں، صحیح ڈونیشن دیتے ہیں. تو وہ پہلی بار یعنی ڈونیشن دیتے تھے، یہ ڈونیشن دیتے تھے، ہم اسلام رابطہ کرتے تھے، یہ بھجوا دیتے تھے. اسلام بھائیوں سے رابطے میں بھی تھے. فرسٹ ٹائم ان لائف وہ فیضان مدینہ آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا پیسہ اسی جگہ خرچ ہو رہا ہے، بڑے کام میں پریشان ہو گیا ہوں. یعنی ان کو ایسا لگا ہوگا جیسے کہ وہ میں تو کچھ دے ہی نہیں رہا ہوں. صحیح. کچھ میں ان کے فیس ریڈنگ کو دیکھ ان کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ یار میرا پیسہ اتنے ہیوج کام میں خرچ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم جو چندہ لے رہے ہیں
وہ چندہ تمام مداد کے طور پر ایسا ہی تمام طرح کی اس طرح سبھی کے سینٹرل فنڈ میں آتا ہے نا، اور اس کے بعد وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. تو یار آدمی جب دیکھے کہ یار میں اچھا صرف پیسہ دینے والا نہیں، خدمت کرنے والا بھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو بھی یہ خوشی ہونی چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی تحریک سے وابستہ. میں یہاں پر عبدالحبیب کتنا بڑا امیر کام کیا ہے. سنت کی ایک بات میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، آپ سنیے گا. واہ. ایک دفعہ میں نے ایک پارٹی سے بات کی اور انہوں نے ایک اچھا فگر دیا دعوت اسلامی کے لیے چندہ. جو سو امیر سنت کی آئی تھنک شاید کوشش انفرادی کوشش طرح شامل تھی نہیں تھی، بٹ آئی ڈونٹ نو، مطلب میں کنفرم نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مگر کچھ اس طرح کا تھا. امیر سنت نے ایک بڑا ہسٹوریکل ورڈ اس یوز کیے، تاریخی جملے. عمران میمنی میں دیکھا تھا یہ پیسہ آنجی نے مجھے جیب میں تو نہیں آوا. خوشی کتنی دھی رہی ہے، کیا بات. آپ سمجھ رہے ہیں. سبحان ارے عمران یہ پیسے آپ کی میری جیب میں تو نہیں ہے نا، مطلب یہ پیسے ہمیں پرسہ کسی نے تحفے تو نہیں دیا، لیکن ہمیں خوشی کتنی ہو رہی ہے کیا بات. کہ یہ پیسہ دین کے کام کے لیے آیا ہے، اور اللہ نے یہ کتنا ہم پر کرم کیا ہے کہ دیتا کو دین کے کام کے لیے، اور خوشی ہمیں ہو رہی ہوتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات. یہ ہم جو ڈونیشن کرتے ہیں نا، چندہ کرتے ہیں، آپ سوچئے کہ جتنا بڑا آپ کو مل سکتا ہو کہ 2-5 کروڑ روپے دے دے کہ یار یہ لو آپ کو، تو آپ کا حال کیا ہو. تو یوں کو دیتے ہیں یہ لو یار 10 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے، یہ 50 کروڑ روپے، یہ 50 لاکھ روپے، یار یہ آپ کی دعوت اسلامی کے لیے، دین کا کام کے لیے. اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ. یار اللہ نے کتنا کرم کیا نا. یہ بھی گول اچیو ہو جاتا ہے. یہ میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں جو ہمارا ڈونیشن کرتے ہیں، یہ بہت خوشی کی باتیں ہیں. ناظرین یہاں اب چلتے ہیں ہم ایک اور بڑا کمال کا شعبہ. جامعۃ المدینہ موجود ہے، مدرسۃ المدینہ موجود ہے، اور ان دونوں شعبوں کے ملا کر اربوں روپے کے اخراجات موجود ہیں. جی ہاں، اگر آل ٹوگیدر میں صرف ان 2 ڈپارٹمنٹس کی بات کروں تو مور دین 3 بلین روپیز جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے 3 ارب سے زیادہ کے دونوں کے ملا کے اخراجات، اب 3.5 ارب تقریباً 350 کروڑ روپے. یہ کیسے اتنا بڑا خرچہ ہے اس کو انشاءاللہ میں آخر میں عرض کروں گا. یعنی اتنا بڑا ایک ایکسپینڈیچر کا برڈن ہے، مگر پھر یہ دعوت اسلامی کے مرکز نے ریئلائز کیا کہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، مگر لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلانا چاہتے ہیں تاکہ معاشرے میں کوئی وہ اور آگے بڑھ سکیں، جابز کریٹ ہو سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں اور دنیاوی طور پہ ترقی کر سکیں. لیکن ایک بڑا عجب فینومینا ہے کہ جناب دنیاوی تعلیم والے جب اداروں میں بھیجتے ہیں تو وہ بچہ دین سے دور ہوتا نظر آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں کا تو ماحول ہی کچھ اور ہے. اور ناظرین اگر تھوڑا سا پیچھے چلے، جو تاریخ کو پڑھنے والے ہیں، چند 100 سال پہلے یہ ڈفرینشیٹ نہیں تھا، یہ بائفرکیشن نہیں تھی، یہ دوریاں نہیں تھی. ایک ہی ادارہ مدرسہ ایسا ہوتا تھا جس میں سائنسدان بھی بنتے تھے، ڈاکٹرز بھی بنتے تھے، علماء بھی وہی ہوتے تھے، اور ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ پڑھائی جاتی تھی. واللہ عالم یہ کیا پلاننگ کی گئی کہ جناب دین کی تعلیم الگ، وہ جناب غریب کے غریب رہیں علماء، اور امام صاحب بنے وہاں سے حافظ بن جائیں، اور اگر دنیاوی طور پہ ترقی کرنی ہے تو ان اداروں میں جانا ہوگا جو دین سے بعض اوقات دور کر دیتے ہیں. مگر یہ گیپ کیسے کور ہوتا؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. مرکزی مجلس شورا نے یہ مدنی مشورہ کر کے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک شعبہ کا ایک اور شعبے کی بنیاد ڈالی، اور جس کا نام ہے دارالمدینہ. یہ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے جس میں انگلش میڈیم تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی سکھائے جا رہے ہیں. بچوں کی جیسے نگران شورا فرماتے ہیں کہ جو سیلف اس کی جو ہے وہ ریفارمیشن ہے، ایک ایسی تربیت ہے کہ اس کی دین کی تربیت بھی جاری رہے اور وہ انگلش میڈیم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکے. کئی جگہوں پر او لیولز کی حد تک ہماری تعلیم آگے ہے، اور یہ دارالمدینہ بھی صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کئی ملکوں میں کھل چکے ہیں. یہاں تک کہ یو کے کی گورنمنٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان ممالک میں ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اور ان ممالک میں ایجوکیشن کا ادارہ کھولنے کے لیے کتنی فارمیلٹیز ہوتی ہوں گی. ان تمام فارمیلٹیز کو، ان تمام ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے بعد نہ صرف یو کے میں بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں الحمدللہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یو کے میں دارالمدینہ، تو دارالمدینہ کی برانچز بنائی جا رہی ہیں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، سری لنکا میں، اور آگے چلے دنیا کے کئی ملکوں میں دارالمدینہ بن چکے یا بننے کے پروسیس میں ہیں، اور ہر طرف سے ماشاءاللہ اس کی ڈیمانڈ ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے 103 کے قریب برانچز ہو چکی ہیں، اور 25,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ماشاءاللہ ان اسلامک اسکولنگ سسٹم میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ بچے جب اسکول پڑھتے پڑھتے میٹرک تک پہنچیں گے، ہمارا ٹارگٹ تو اور آگے لے جانا ہے نا. یعنی ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں یا امت کو دکھانا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کام لے لے کہ ڈاکٹر ہوں، حافظ قرآن بھی ہو،
इंजीनियर हो, वो आलिम दीन भी हो, अगर वो दुनिया में कोई तरक्की याफ्ता पोस्ट पे बैठा हुआ है, किसी जगह पर सीईओ है, लेकिन वो माशाल्लाह दीन का मुबल्लिग भी हो, खुद भी नमाज पढ़ता हो, और जब आप सोचें कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट मुबल्लिग होगा, मुबल्लिग इस्लाम होगा, तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह माहौल का वो क्रिएट कर रहा होगा। टेक्निकल लोग भी हों मगर दीनदार भी हों, ये गैप कैसे कवर होता। मैट्रिक तक तो ये पहुंच जाएंगे, लेकिन मैट्रिक के बाद कॉलेज और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी तक तालीम होनी चाहिए, और ये सारा ही एक फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी तालीम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के लिए भी प्लानिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमारे कई तलबा मैट्रिक के करीब पहुंच चुके हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि दावत इस्लामी ने हमारे कौमी असम्बली से, सेनेट से कुछ अरसा पहले ही चार्टर्ड ले लिया था दारुल मदीना यूनिवर्सिटी का, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरी सुनाई देता हूं कि अल्लाह की रहमत से इस्लामाबाद में जो हमें 10 एकड़ की जगह लेने की रिक्वायरमेंट थी, दावत इस्लामी ने वो भी डील फाइनल कर ली है। इंशाल्लाह मेरी भी कल हाजिरी है इस्लामाबाद, उस जगह को इंशाल्लाह देखने हम जा रहे हैं। अब ये करोड़ आप समझ सकते हैं जो प्रॉपर्टी को जानते हैं कि इस्लामाबाद में 10 एकड़ जगह, अब वो इट्स नॉट इजी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी स्टेप लेना जरूरी था कि उसको लेकर बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो आशिकान रसूल को ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने 10 एकड़ जगह जो है उसकी डील कर ली है, यकीनन उसकी भी पेमेंट करनी है, और वो भी करोड़ रुपए के अखराजात हैं। तो अखराजात वो बढ़ाए चले जा रहे हैं और काम भी बढ़ाए चले जा रहे हैं, और आपको इसलिए बताए चले जा रहे हैं कि कितना बड़ा ये काम जो है वो होता चला जा रहा है। रिवर्स कर ला, अखराजात बढ़ाए चले जा रहे हैं, काम बढ़ाए चले जा रहे हैं, अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, अखराजात बढ़ते ही चले जाएंगे। क्या बात है। और हमारा बहुत पुराना ये फार्मूला है कि पैसे देकर काम नहीं करना, काम के मुताबिक पैसे लाने। सुभान अल्लाह। ये आप भी समझ लो, सीख लो प्यारे इस्लामी भाइयों। हमने पैसों की वजह से दीन के काम में रुकावट नहीं आने दी। ये आप भी नियत कर लो, सुनने देखने वालों, इतना हमें, क्योंकि पैसे की हजत तो जरूरत तो रहेगी ही, के बगैर कैसे हो। दीन का काम दिरहम और दिनार के बगैर नहीं होगा। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके हैं। ये जो आपने बात की ना हुजूर, मैं बिजनेस कम्युनिटी के जब नॉर्मली बात करता हूं तो ये जुमला हम कहते हैं कि आपका कारोबार बढ़ता है ना तो आपकी आमदनी बढ़ती है। एक दुकान है दूसरी हो जाएगी, एक फैक्ट्री है दूसरी हो जाएगी, तो आमदनी बढ़ जाएगी। हमारी जितना कारोबार बढ़ता है मदनी कारोबार, उतने हमारे खर्चे बढ़ते। ये डिफरेंस हो गया ना, कारोबार बढ़ाते लोग इसलिए कि आमदनी बढ़े। हम अपना मदनी कारोबार कह लें, हमारे मदनी काम कह लें, जितनी ब्रांचेस खुलेंगी, मस्जिद बन गई तो इमाम साहब की तनख्वाह शुरू हो गई, मौज़िन साहब की तनख्वाह शुरू हो गई, यूटिलिटी बिल आना शुरू हो गया, तो मस्जिद, मदरसे, जामिया, दारुल मदीना एक्सपेंस बढ़ते हैं, हाँ। मगर साथ साथ नफा बढ़ता है। ऐसे ही है ना, हमारे खर्चे बढ़ते हैं, अल्लाह ने चाहा तो साथ साथ सवाब बढ़ेगा। इंशाल्लाह सवाब बढ़ ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते